آدمی اپنی شکست کبھی تسلیم نہیں کرتا، وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ کیسے میرا پلڑا بھاری رہے، اسی سے افواہ جنم لیتی۔ امام مالک کے نام سے ان کی کتاب ہے، ان سے ایک مجلس میں 80 سوال کیے گئے، لیکن ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران محترم اور میرے انتہائی عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محدود صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے اس کو نگاہ دی، نظر دی، لیکن ایک حد تک اس کی نظر جا کے رک جاتی ہے۔ اسے کان دیے، ایک حد تک اس کے کان سن کر اب اس کے بعد کی آواز سے غافل رہتے ہیں۔ اس کو سوچ دی، ایک حد تک سوچ کر وہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائے کہ اگر انسان کو کہیں تک بھی صرف نظر ہی آتا تو کتنی دشواری پیش آتی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بات اگر بولی جا رہی ہو، اس کے کان میں پڑتی اور وہ صرف سنتا ہی رہتا تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی کتنی بڑی دشواری اور دقت پیش آتی۔ نہ جانے بیک وقت کتنی خوشی، کتنی غمی اور اس کی خبریں اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے کان میں پڑتی تو سن کر آدمی پریشان ہو جاتا۔ انسان 24 گھنٹوں میں کچھ وقت ایسا بھی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر پرائیویسی کے ساتھ گزارے۔ اگر نگاہیں کہیں تک بھی دیکھتی تو ظاہر سی بات ہے پرائیویسی نہ ہوتی، جس کی وجہ سے بڑی دقت اور دشواریاں پیش آتی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے تو بات کرنے کے بعد اس کی آواز ایک حد تک پہنچتی ہے اور پھر رک جاتی ہے۔ اگر مان لیجئے انسان کی آواز بڑھتے ہی رہتی، پہنچتے ہی رہتی تو نہ کوئی راز کی بات وہ کر سکتا تھا، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی خاص اور پرائیویٹ بات کر سکتا تھا۔ بڑی دشواریاں پیش آتی۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں کا محدود ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑی عافیت ہے اور بہت بڑا اللہ کا فضل کا معاملہ ہے۔ جب اس کی نگاہیں محدود، اس کے کان محدود، اس کی آواز محدود، اس کی ذہن کی پرواز محدود، تو بہت ساری باتیں جو انسان کے علم میں نہیں آتی، اگر کہیں سے آ جائے تو اس کی تحقیق کیے بغیر انسان اس کو صحیح سمجھ کر بہت بڑے نقصان میں پڑ سکتا ہے۔ آج کی ہماری جو مجلس ہے اس کا عنوان ہے افواہ اور ہمارا رویہ۔ دیکھیے، لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں رہ سکتی۔ آپ کسی واقعے کو بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے دیکھیں
اور اسی واقعے کو کان سے سنے تو دونوں میں بڑا فرق رہے گا، اس لیے کہ دیکھنے والا اگر آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان بھی کرے تو مکمل واقعہ آپ کے سامنے وہ نہیں سنائے گا، کچھ چھوڑے گا یا کچھ اضافہ کر دے گا۔ وہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی خصوصیت تھی کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر جو کچھ سنتے تھے ہو بہو پورا کے پورا سنا دیتے تھے بغیر کسی تبدیلی کے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بعد کے ادوار میں یہ چیز باقی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہر سنی سنائی بات پر آپ یقین نہیں کر سکتے۔ افواہوں کے نتیجے میں بہت سی دفعہ انسان بڑے بڑے نقصان بلا وجہ اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص بازار میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو کسی نے دیکھا، پوچھا ارے کیا ہوا؟ اس نے جواب دے دیا کہ اس کے پیچھے کوئی مارنے کے لیے دوڑا ہے، تو افراتفری مچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بھی دوڑنا شروع کر دیں گے، اگلے چوراہے، اگلی گلی، اگلے موڑ پر جانے تک کہ خبر یہ پھیلے گی کہ آپس میں لڑائیاں ہو گئی، دو گروہ میں تصادم ہو گیا۔ اب جس کی وجہ سے لوگ فوراً ڈر خوف محسوس کریں گے، اپنی دکانیں بند کر دیں گے اور بازار ویران ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گے، ایک ڈر اور ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بس اپنے کام سے جلدی جلدی بھاگ رہا تھا، کسی نے دیکھا، اس کو غلط مطلب میں لیا اور دھیرے دھیرے خبر یہ پھیل گئی کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ جھگڑا ہونے کی وجہ سے آپس میں دو گروہ آپس میں مل گئے اور دونوں نے لڑائیاں کی، جس کی وجہ سے پورا بازار ٹھپ پڑ گیا۔ یعنی ایک غلط فہمی کی وجہ سے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، مسائل کیسے ہوتے ہیں، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ اس لیے افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کریں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے بھیجا بنو مصطلق کے پاس۔ اب یہ صحابی وہاں جا رہے ہیں، قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے آ رہے ہیں، تو فوراً تمام کے تمام وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنی بستی سے باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ وہ صحابی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو ان کو ایسا ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ مجھے پکڑنے کے لیے اور میرے خلاف جنگ کے لیے آ رہے ہیں، لہذا وہ سہم گئے اور دھیرے دھیرے یہ بات ان کے ذہن میں گھر کر گئی کہ یہ قبیلے والے میرے استقبال کو نہیں بلکہ میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ وہیں سے واپس لوٹے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ حضرت بنو مصطلق نے انحراف کیا، مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کی بھی سازش کی۔ اس خبر کو سن کر حضور کو بڑا ملال ہوا، طبیعت میں بڑا رنج اور غم کا ایک آسمان ٹوٹ پڑا، کیوں تو آپ علیہ السلام سے بڑھ کر لوگوں کی ہدایت کا کوئی بھی متمنی اور امیدوار نہیں تھا۔ اب لوگ ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، اس سے بڑھ کر بری خبر کیا ہو سکتی؟ فطری تقاضے کے مطابق آپ علیہ السلام پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ تھوڑی دیر گزری، وہی قبیلے کے
کچھ لوگ آئے اور حضور کی خدمت میں آ کر علیہ السلام عرض کرنے کے بعد صورتحال سے حضور کو واقف کرایا کہ حضرت یہ تو عجیب بات دیکھنے میں آئی، آپ کے نمائندے ہماری بستی کی طرف آ رہے تھے، استقبال کے لیے ہم لوگ بستی سے باہر نکلے، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ ہمیں دیکھ کر وہ تیز قدمی کے ساتھ وہاں سے واپس ہو گئے۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ وہ آئے ہمارے درمیان تاکہ ہم خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی گمنام شخص آ جائے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، اچھے سے تحقیق کرنا، کیوں تو تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ محض شک اور شبہ کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ فساد دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گیا۔ اس لیے جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آئے، اچھے سے اس کی تحقیق کر لیا کیجیے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں غلط خبروں کو پھیلانا بہت آسان ہو چکا ہے، اس قدر آسان ہو چکا ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، نہ کہیں پر گئے، نہ کسی سے بات کی، چند انگلیوں کو حرکت دی، ایک غلط میسیج جو پھیلایا تو نہ جانے اسے پڑھ کر کتنے ہزار لوگ بیچارے صدمے میں پڑ گئے، کتنے لوگوں نے اس کو صحیح سمجھ کر اپنے آپ کو غم میں، رنج میں مبتلا کر دیا۔ تو جب بھی کوئی خبر، کوئی واقعہ آپ کی نظر میں آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کرے، اس لیے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے کتنے سارے گھر یوں ہی برباد ہو گئے، غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، بازار میں ایک غلام بیچا جا رہا تھا، ایک شخص نے پوچھا کتنے کا دو گے؟ اس نے قیمت بتائی تو کہا کہ اوصاف کے طور پر غلام کی تعریف کرتے ہوئے بیچنے والے نے کہا کہ بڑا محنتی ہے، جفاکش ہے، بڑی لگن سے کام کرتا ہے۔ بہت خوش ہوا سامنے والا، لیکن اس میں ایک برائی ہے کہ یہ غلط خبریں بہت پھیلاتا ہے، یعنی چغل خور۔ تو سننے کے بعد اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں، اگر چغل خور ہے تو کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ وہ اپنے گھر اس کو لے کر گئے۔ اب گھر لے جانے کے بعد اب سنیے، کیوں تو ہر معاشرے میں، ہر سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی آپس میں لوگوں کے، جس کو بولتے ہیں نا، شانتتا بھنگ کرنا، امن و امان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ایسی نورانی مخلوق ہر زمانے میں رہی ہے، اس زمانے میں بھی ہے۔ تو وہ بیچارہ ایسا ہی تھا، اس نے اب عادت سے مجبور ہے، کرے تو کیا کرے، بیوی سے کہا کہ دیکھو آپ میری مالکن ہو، اس لیے آپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، صحیح صورتحال سے آپ کو باخبر کرنا میری ذمہ داری ہے، ورنہ میں تو نمک حرام ہو جاؤں گا، یہ کہا۔ اب سنیے آگے، بعد میں ایسا ہوا کہ بیوی سے کہا اس نے کہ اگر تم یہ، بولے وجہ کیا ہے؟ بولے تمہارے شوہر کا باہر کسی اجنبی عورت کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایسا بالکل ماحول ایسا بنا کے پیش کر دیا۔ اب جو ہی خبر سننی تھی، اب عورتوں کو پہلے ہی ناقصات العقل جب اسلام نے کہا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ نہیں لیتی، اسی لیے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا گیا، عورتوں کو نہیں دیا گیا، ورنہ تو نہ جانے آپ کے شہر میں روزانہ کتنی طلاقیں ہو جاتی، ہوتا ہے ایسا۔ اب آگے آئیے ذرا، کہا کہ تمہارے شوہر کا کسی کے ساتھ میں معاملہ چل رہا ہے، پھر کیا کرے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک تعویذ ہے، میں تم کو دیتا ہوں۔ اب عورتیں تعویذ گنڈوں کے چکر میں بہت جلدی آ جاتی ہیں، گھر میں نماز تو نہیں پڑھیں گی،
اور بے برکتی کے لیے تعویذ لیتے پھریں گی، گھر میں اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گی، بچوں کو جھڑک دیا، شوہر کی شان میں گستاخی کی، اور پھر کہیں گے کہ گھر میں آنے کے بعد چڑ اور آپس میں اختلافات ہے، شوہر کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا بیوی کو اور پھر کہتا ہے کہ گھر میں آنے کے بعد مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ بھائی جب ہماری زندگی میں اخلاق ہی نہیں رہے گے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا۔ عورت کو کہہ دیا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں سکون اطمینان ملے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایک کام کرو، میرے بولنے کے مطابق میں تعویذ دیتا ہوں، لیکن اس تعویذ کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے شوہر کی داڑھی کے 3 بال تم کو لے کر آنا پڑیں گے۔ اس نے بولا وہ کیسے لوں؟ کہا بہت آسان ہے، جب سو جائے تو اس طریقے سے کاٹ دینا، پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا کام ہو جائے۔ اب اللہ کی بندی تو اچھی نیت سے تھی، اس نے کیا کیا؟ شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی، اور اس غلام نے پہلے ہی شوہر سے ملاقات کر لی اور کہا کہ تمہاری بیوی کا معاملہ کسی غیر مرد کے ساتھ۔ کہا وہ کیسے کیا؟ بولے آج میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے تم کو مارنے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا دیکھو رات میں سونے کا بہانہ کرو، اگر میری بات غلط نکلی تو پھر میرے حق میں جو سزا متعین میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ تمہاری بیوی ہتھیار لے کر تمہارا گلا کاٹنے والی، دیکھو ایسا معاملہ ادھر بھی ادھر بگاڑ دیا۔ اب یہ اللہ کا بندہ جو ایک غلام کی بات پر یقین کر کے اطمینان کر بیٹھا تھا، سونے کے بہانے سے آگ بند کر کے لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کیا جیسا کہ اب آگ لگ گئی۔ بیوی غلام کے کہنے کے مطابق اس کے داڑھی کے 3 بال لینے کے لیے استرا لے کر، کوئی دھاردار آلہ لے کر شوہر سے قریب ہوئی، اور بس وہ قریب کرنا تھا کہ شوہر نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور اسی دھاردار آلے سے، اسی استورے سے اپنی بیوی پر حملہ کر کے اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ پھر کیا؟ اس کے سسرال والوں کو اطلاع ملی، وہ لوگ آ گئے، پھر یہ شوہر کو مارا، پھر اس کے خاندان کے لوگ ہو گئے۔ 2 خاندان میں خطرناک لڑائی محض افواہ کی وجہ سے شروع ہو گئی۔ تو جب بھی تمہارے سامنے کوئی خبر آئے فتبینوا، اچھے سے اس کی تحقیق کر لیا کیجئے، اس لیے کہ غلط افواہوں کی وجہ سے جو آج کل صورتحال اور معاملات خصوصاً اس انٹرنیٹ کے دور میں آئے دن پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہماری ذات کا، ہمارے مال کا ہو چکا ہے۔ خود آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے صاف طور سے فرما دیا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنی فوراً شیئر کر دی، دوسروں کو اطلاع دے دی۔ تو ایسا شخص جھوٹا کہا گیا ہے، اس کی بات کا یقین نہیں ہے کہ جو سن رہا ہے بس دوسروں کو پھیلا رہا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ غلط افواہوں کا مزاج کیوں بنتا ہے ذرا یہ سنیے۔ غلط افواہ پھیلانے کا مزاج اس لیے بنتا ہے کہ ایک آدمی اس لیے غلط افواہیں پھیلاتا ہے کہ تاکہ سماج میں یہ بات رہے کہ یہ جناب کو پوری واقفیت ہر معاملے کی ہے۔ یہ صاحب ایسے ہیں کہ جن کو سب معلوم ہے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اس لیے ہر غلط سلط رطب و یابس کیسی بھی خبر آئے پھیلا دیتا ہے تاکہ لوگوں میں اس بات کا پیغام رہے کہ ماشاءاللہ یہ صاحب صورتحال سے اور احوال زمانہ سے پوری طرح باخبر۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں کریز رہتا کیا کہ بس لوگوں کے سامنے میری شخصیت یہ بول کر اور یہ اس انداز میں، اس پیرائے میں ظاہر ہو جائے کہ مجھے تمام احوال کی خبر ہے، مجھے سب معلوم رہتا، کوئی واقعہ میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اسی زعم میں اور اسی گمان میں کتنی ساری غلط باتیں یوں ہی پھیلا دیتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔
کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، ان کو آپ کچھ بھی پوچھیں گے تو اس کا جواب دیں گے، وہ ارے فلانی جگہ ایسا ہوا تھا، کہا ہاں ایسا ہوا تھا، یہ ایسا ہوا تھا، وہ اپنے آگے اپنے ذہن سے واقعہ مکمل کر دے گا۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ایک لطیفے کے طور پر واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب تھے جن کا مزاج تھا کہ ان کے سامنے جس ملک کا نام لیا جائے وہ فوراً کہتے تھے کہ ہاں میں وہاں 2 مرتبہ گیا، 3 مرتبہ گیا۔ کسی نے کہا ایران گئے، کہا کہ ارے تہران میں تو میرا قیام رہتا ہے۔ کسی کا عراق گئے تو کہا کہ بغداد، بصرہ، کوفہ، ان ممالک کے لوگ تو مجھے بس اپنا مخلص سمجھتے ہیں۔ کسی نے اگر خراسان کا نام لیا تو وہاں کے 2-4 شہروں کا نام لے لے گا، سعودی کا نام لے لیا تو وہاں کے احوال کا نام لے لیں گا، یوروپ، امریکہ، نہ جانے جس ملک کا نام لیا جائے وہاں کی خبر لوگوں کو سناتا تھا اور لوگ مزے لے لے کے سن لیتے تھے۔ اب کیا ہوا، مجلس میں ایک من چلا تھا۔ آدمی جب بھی کوئی بات کہے نا تو یہ نہیں سوچنا کہ بول دیا ہوا میں اڑ گئی، بلکہ وہ بات کہیں نہ کہیں جا کر ضرور رکتی ہے۔ اب ایک من چلا تھا، اس نے فوراً کہہ دیا کہ اچھا بھائی صاحب آپ مکہ المکرمہ گئے؟ کہا کہ ارے کئی مرتبہ جا چکا ہوں حج کے لیے وغیرہ۔ فوراً اس منچلے نے کہا کہ وہاں پر آپ کی ملاقات علامہ زمزم صاحب سے ہوئی؟ تو فوراً اس شخص نے کہا کہ ارے علامہ زمزم صاحب کو تو بہت اچھے سے پہچانتا ہوں، حج کے لیے جاتا ہوں تو انہی کے گھر پر میرا قیام ہوتا ہے۔ فوراً مجلس میں سنجیدگی ختم ہو گئی اور ایک ہنسی کا شور برپا ہو گیا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی۔ کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جناب زمزم یہ کسی مولانا کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو کنویں کا نام ہے۔ اچھا یہ بھی کتنا شانہ تھا دیکھیے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں جب جاتا تھا تو اس وقت وہ مولانا تھے، کیا معلوم بعد کے زمانے میں کنواں بن گئے ہوں گے۔ میں جب جاتا تھا تب تو علامہ تھے، مولانا تھے، بعد کے زمانے میں کنواں بن گئے ہوں گے، مجھے کیا اس بات کی اطلاع ہے۔ تو انسان کا اس کو بولتے گرنے کے بعد بھی پیر اٹھانا، گرنے کے بعد بھی پیر اٹھانا، کہ آدمی اپنی شکست کبھی تسلیم نہیں کرتا، وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ کیسے میرا پلڑا بھاری رہے، اسی سے افواہ جنم لیتی۔ اس لیے بھائیوں یہ کہنا کہ مجھے اطلاع نہیں، مجھے خبر نہیں، یہ خود بہت بڑا علم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں 80 سوال کیے گئے۔ کتنے بڑے امام دار الہجرہ، جو 4 بڑے امام ہیں ان میں دوسرے نمبر کے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا مسلک بھی کافی پھیلا، بڑے درجے کے آدمی ہیں۔ موطا امام مالک کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ ان سے ایک مجلس میں 80 سوال کیے گئے، لیکن ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ان کی کون سی شان گھٹ گئی؟ آپ بتائیے، ان کی کون سی شان گھٹ گئی؟ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی منزلت، قدر باقی رہی اپنی جگہ پر، بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے صاف طور سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے یہ بڑا پن ہوتا ہے، لا علمی کا اظہار کہ مجھے نہیں معلوم، یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ آج ہم لوگ واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر چند مسائل پڑھ لیتے ہیں اور مسجد کے امام صاحب سے آ کے بحث کر لیتے ہیں کہ اس میں تو ایسا لکھا ہے، اس میں تو ایسا لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ نے پڑھا ہی کہاں ہے؟ پوسٹ میں کوئی حدیث آئی بس وہی پڑھ لی اور امام صاحب سے آ کر کہا حدیث میں تو یوں ہے۔ تو بھائی حدیث میں تو ایک موقع پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا، ایک مرتبہ کھڑے ہو کر آپ نے استنجا فرمایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں؟ حالات کیا تھے، تقاضا کیا تھا، مجبوریاں کیا تھی، حدیث کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ بھی تو سامنے ہونا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت پھیل رہی ہے کہ ہر شخص ہمادانی، یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے۔ یاد رہے دوستو،
یہی دعویٰ فرعون کو بھی تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہی دعویٰ شیطان کا بھی تھا جو کہتا تھا کہ میں بہتر ہوں، مجھے علم ہے۔ تو افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ افواہوں کے نتیجے میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا، بہرحال اس کی تلافی بھی ہوئی، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جب افواہ چلتی ہے تو اچھے برے تمام قسم کے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جس وقت ایک غزوے سے واپسی پر، غزوہ مریسع جس کا نام ہے، واپسی پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ تفصیلی واقعہ جس کو واقعہ افک سورہ نور میں جس کا تذکرہ ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے، عورتوں میں بڑا اونچا مقام ہے، حضور کے منشا کو سمجھنے والی ہے، جن کے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی، جبریل تشریف لاتے تھے، اتنے بڑے درجے کی خاتون ہے، مگر افسوس کہ افواہوں کی وجہ سے ان پر بھی غلط تہمت لگ گئی تھی، اور تقریباً 1 مہینے سے زائد آپ علیہ السلام نے ان کو ان کے والد محترم حضرت ابو بکر کے یہاں پر بھیج دیا تھا، اور اچھے اچھے صحابہ بھی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ، صفو اور بھی دیگر بڑے بڑے صحابہ اس افواہ سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ ان کو لگا تھا شاید نعوذ باللہ یہ بات صحیح ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب افواہ چلی، اچھے اچھے صحابہ بھی بہکاوے میں آ گئے، آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں ہوتی تھی جب یہ خبریں سنا کرتے تھے، لیکن آپ کو یقین تھا کہ اللہ براءت کا اظہار فرمائے گا۔ چنانچہ 1 مہینے کے بعد ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل فرمائی سورہ نور میں، اور جس میں ان غلط فہمی پھیلانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت ڈانٹ بھی پلائی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بعد میں تو اللہ کی طرف سے برات نازل ہوئی، لیکن وقتی طور پر جو حالات پیش آئے تھے، آپ علیہ السلام بھی بڑے غمزدہ تھے، اور منافقین نے اس موقع پر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چنانچہ قرآن میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب کوئی خبر امن کی کسی بھی طرح کی آتی ہے تو یہ فوراً پھیلا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا نے اس واقعے کو بڑا آسان کر کے بتا دیا ہے کہ غلط فہمیاں کیسے لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، افواہوں پر توجہ نہ دیں، ہر معاملے کی صحیح صورتحال سے واقفیت حاصل کریں، اور اپنے آپ کو ایک گناہ عظیم میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم خالی رہتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب افواہوں کا بازار گرم کرتے بیٹھے۔ خالی بھی ہو اگر آپ نے آپ کو ذکر، عبادت، تلاوت، یا اگر کچھ نہیں تو کم سے کم سونے میں لگا دیں، لیکن زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ تو دوستو، آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے، افواہوں پر توجہ نہ دیں، اپنے ذہن و دماغ کو پاکیزہ رکھیں، کسی کی بہکاوے میں نہ آئے، اور اللہ نے اگر آپ کو کوئی بھی سبب دیا ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم دیا ہے، وہاں سے محبت کا پیغام عام کرے، نفرت کو ختم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی غلط افواہوں کی نشر اشاعت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور بد امنی سے ہمارے ملک کو اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد